تو اس کی فکر نہ کرو، ہم سب بتائیں گے تم کو، سلطان شاہ نے اس کو خاموش دے کر کہا۔ انکل میں نے پہلے بھی کہا، میں سوچتا آ پر ہوں، رہی بات یہ کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے تو وہ تو مجھے بزنس کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ تھا، لیکن اب اچھے سے علم ہے، اس کا مجھے اس کا بھی علم ہو جائے گا، اس کی فکر مجھے نہیں۔ برہان نے شانے اچکائے تو پھر سلطان شاہ سمجھ نہ سکے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مطلب اس کو بھی کوئی خاص وجہ چاہیے، یہ بھی جلدی ہاتھ نہیں آئے گا۔ سلطان شاہ نے غور سے برہان کو دیکھتے دل میں سوچا، جبکہ میر مراد شاہ کی یاد بھی آئی جو اس طرح جلدی یقین نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ، تو میری بات غور سے سنو، میر پور میں فیصل شاہ کھڑا ہونے والا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ جیتے وہاں سے۔ سلطان شاہ اسپاٹ سے بولا، اب آئی ناکام کی بات پر کیوں؟ برہان نے تعجب سے کہا، کیونکہ وہ ہماری جاگیر اور ویسے بھی فیصل شاہ کے جیتنے سے وہاں کسی غریب کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف فیصل شاہ کو ہوگا۔ سلطان شاہ غصے کو ضبط کرتے سخت آواز میں بولے، شاہ کوئی جلدی نہیں ہے، 3 دن ہے تمہارے پاس، اچھے سے سوچ لو، پھر فیصلہ کرنا، میں انتظار کروں گا، پر جواب وہاں میں دینا۔ سلطان شاہ نے تہمت سے کہا، سلطان انکل سوچنا ہی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں تیار ہوں۔ برہان ایک فیصلہ کن انداز میں بلند آواز میں بولا، واہ واہ میرے شیر، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ سلطان شاہ اٹھتے گلے ملتے خوشی کے عالم میں کہنے لگے، تو ٹھیک ہے پھر، اگر وقت ہے تمہارے پاس تو آج ہی چلتے ہیں، الیکشن کمیشن کے آفس میں تمہارا نام وہاں رجسٹریشن کروانا پڑے گا، تم اپنے سب پیپرز لے آؤ جو وہاں جمع کروانے ہوں گے۔ سلطان شاہ نے جلدی سے فارغ ہونے کی کوشش کی، ٹھیک ہے یہ کام بھی کر لیتے ہیں، پہلے مجھے یہ تو بتائیے کہ میر پور وہی ہے نا جہاں 8 سال پہلے بھی گئے تھے؟ برہان نے یاد کرتے دریافت کیا، ہاں گئے تھے 8 سال پہلے اکرام کے بچے، لیکن تم کو کیسے پتا؟ سلطان شاہ نے استفسار کیا، میں گیا تھا ان سب کے ساتھ، وہاں کے لوگ عجیب تھے، مجھے میر سائیں کہتے تھے۔ برہان نے یاد کرتے مسکراتے بولا، ہاں ہاں وہاں سب ایسے ہی بولتے ہیں۔ سلطان شاہ نے اس کے انداز میں جواب دیا، مطلب تم ایک بار گئے ہو میر پور؟ سلطان شاہ نے نرمی سے پوچھا، نہیں ایک بار نہیں، میں ایک بار پہلے بھی گیا تھا۔ جب برہان یاد کرتے رکو پھر سے گویا ہوا، ہاں یاد آیا میں گیا تھا جب میں 8 سال کا تھا، تب میں وہ برہان کہتے ایک دم کھڑا اور پھر سے یاد کرتے خوشی سے بولا، ہاں سچ، تب میں آیا تھا مراد چاچو کے ساتھ۔ برہان نے ایک دم ہوشی کے عالم میں کہا، جبکہ سلطان شاہ تو ٹھٹک سے گئے، کیا تم مراد شاہ کے ساتھ؟ سلطان شاہ شاک سی کیفیت میں تھے، ہاں کل تھا، میں ان کے ساتھ لندن سے آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پاپا ہو آئی می بابا سائیں نہیں چاہتے تھے کہ میں اکیلا جاؤں، پر مجھے مراد چاچو کے ساتھ اچھا لگا تھا تو میں نے ضد کی، جس وجہ سے میں ان کے ساتھ آ گیا۔ برہان خوشی سے بیان کر رہا تھا، تو اب تو ان کا بیٹا بھی تھا، کیا نام تھا؟ برہان یاد کرتے بڑبڑایا، یس زر شاہ، ہاں زر بھی تھا اور ان کی بیٹی بھی تھی، کیا نام تھا اس شہزادی کا؟ پریشے، ہاں پریشے تھا، میں ملا تھا ان سب سے، برہان نے یاد کرتے کہا، جبکہ سلطان شاہ تو شاک تو یہ عالم میں تھے، برہان سب کو جانتا ہے، کیا ہوا انکل آپ ٹھیک ہیں؟ برہان ان کو پریشان دے کر بولا، ہاں ٹھیک ہوں میں۔ سلطان شاہ نے نمی سے کہا، انکل میں نے سنا تھا کہ آپ نے زر کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ برہان نے غور سے دیکھتے پوچھا، ہاں وہ میرا بیٹا ہے، تم کو کیسے پتا؟ سلطان شاہ نے ساتھ اس سوال لگا، گھر بار بات کرتے سنا تھا میں نے، برہان نے آرام سے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ شاہ، تم کو یہ سب اتنے اچھے سے کیسے یاد ہے کہ تم مراد شاہ کے ساتھ آئے تھے؟ مطلب تب تک تم صرف 8 سال کے تھے نا؟ سلطان شاہ نے دل میں آئے سوال کیا، انکل جب میں آیا تھا نا تب کیمرے میں بہت سی تصویریں اور ویڈیوز بنائی تھی، تو وہ میرے پاس ابھی بھی ہیں۔ برہان نے مسکراتے کہا، اچھا کبھی ہمیں بھی دکھاؤ کیا کیا تھا تم نے؟ سلطان شاہ نے ہلکے پھلکے سے بولے، ضرور۔ برہان نے چند ثانیے سوچ کر کہا، چلو پھر چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سلطان شاہ نے دریافت کیا، آج نہیں انکل کل جائیں گے، آپ کل لاہور آ جائیں، پھر وہاں سے ساتھ ہی جائیں گے، میرے سب پیپرز لاہور میں ہیں۔ برہان نے تہمت سے گویا ہوا، ٹھیک ہے شاہ۔ سلطان شاہ کہتے ہی برہان سے ملا، برہان وہاں سے چلا کہ بابا سائیں یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے کیا سوچ کر یہ قدم اٹھایا؟ سرحان کو جب یہ خبر ملی کہ اس کے بابا نے برہان کو الیکشن میں کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے بدن میں آگ لگی، کیسے کر سکتے ہیں اس کے بابا؟ آج جب سلطان شاہ لاہور آئے تو سرحان نے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچا، دیکھو شاہ تم ہمیں نہ بتاؤ کہ ہم نے کیا ٹھیک کیا اور کیا نہیں۔ سلطان شاہ غصے سے داڑے، جبکہ اکرام بھی خاموش تھے، تبھی سرحان نے
بے بسی سے اکرام کو دیکھا جو لب دبائے بیٹھے تھے، تو اکرام نے سرحان کو خاموش رہنے کو کہا، جس پر سرحان تیزی سے باہر گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ برہان سے دو ٹوک بات کرے گا کہ وہ انکار کر دے۔ اچھا بابی ارم، میں بھی اکیڈمی جا رہی ہوں، بھائی آنے والے ہیں تمہیں لینے کے لیے، عائشہ کہہ دی جلدی سے اکیڈمی کی طرف، کہ جہاں عادیان جا رہا تھا، جبکہ وہ لاچاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ ساتھ ہی نادیہ آ کر کھڑی ہوئی۔ تم تو بہت خوش ہوگی نا اس شادی سے، تم نے میری محبت جو مجھ سے دور کر دی، نادیہ ترکی بات ترکی بولی، جبکہ ارم حیران سی اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، کیا بولے جا رہی ہے۔ ایک بات میری یاد رکھنا ارم، تمہاری شادی تو اس سے ہو گیا، لیکن محبت وہ کبھی بھی تم سے نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی محبت صرف میں ہوں، صرف میں۔ نادیہ غصے سے پھر بولی، جبکہ ارم کو اس کی حالت پر شبہ ہو رہا تھا کہ لگتا ہے محبت نہیں ملی تو پاگل ہو گئی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نادیہ نے بازو سے پکڑے داڑا۔ دیکھو نادیہ، ارم کو بھی غصہ آیا، دیکھو تم مجھے وہ بھی غور سے، میں کبھی بھی اس کو تمہارا ہونے نہیں دوں گی۔ نادیہ نے شانوں سے جھنجھوڑتے کہا، جبکہ ارم اس کو دیکھ ڈر جاتے، انافی زینب بہت ہو گیا۔ چوری اس کو ماں نے آتے ہی ارم کو چھڑاتے کہا، جبکہ ارم بوت بنی ابمان کو دیکھ رہی تھی۔ نادیہ آج پر تم نے اگر کچھ بھی میری بیوی کو کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے والدہ نے جو کچھ کیا میرے ماں باپ کے ساتھ وہ میں بھولا نہیں ہوں، اور ایک دن تمہارے گھر والوں کو میں ان کے اوقات ضرور دکھاؤں گا، اور وہ وقت بہت جلدی آئے گا۔ مان اپنی ہی دھن میں پھٹ گیا تھا۔ ارم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ ماں نے ابھی کیا کہا، نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرا نکاح ایان سے ہوا تھا۔ پھر مان کیوں کہہ رہا کہ ایسا تو نہیں، میرا نکاح واقعی مان سے ہوا ہو، نہیں مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، یا اللہ کیوں وہ اپنے خیالوں میں تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی کہ کیا بول رہا تھا مان مجھے پتہ ہے تم ناراض ہو مجھ سے، پر مان یہ بھی سچ ہے، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ نادیہ مان کا ہاتھ پکڑتے بے قراری سے بولی، پلیز نادیہ، آج کے بعد تم نے کبھی بھی فون کیا تو مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ مان قہر آلودہ نظر سے ارم کا ہاتھ پکڑتا تیزی سے گاڑی کی طرف کیا، مجھے آج سے بات کرنی ہوگی، وہی بتا سکتے مجھے کیسا چہرہ۔ میں گاڑی میں بیٹھی سوچنے لگی تمہاری زبان نہیں تھی منہ میں جو اس کی ساری بکواس سن رہی تھی، تم مان کھا جانے والی نظر سے کرتی، جبکہ وہ خاموش بیٹھی ڈر رہی تھی۔ اور کل کیا کہا تھا تم نے کہ آج کے بعد تم مجھے آبائے اور نکاح میں نظر، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، ماں نے غصے سے پھٹ کر بولا، جبکہ وہ اپنی قسمت پہ رونے لگی تھی۔ سرحان تم یہاں سب ٹھیک ہے؟ برہان ابھی اپنی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا، جیسے ہی اپنی کیبن میں آیا سرحان کو دیکھ پوچھا، ہاں مجھے تم سے بات کرنی تھی بس، اس لیے سرحان نے سوتے آہستگی سے کہا، ہاں کہو سن رہا ہوں۔ برہان ساتھ بیٹھتے بولا، برہان بابا صاحب نے تمہیں الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے کہا ہے، تم انکار کر دو۔ کھڑا ہونے سے سرحان نے صاف الفاظ میں کہا، جان سکتا ہوں کہ برہان نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ دیکھو برہان، میں وجہ نہیں بتا سکتا تمہیں، بس پلیز تم انکار کر دو، سرحان نے التجا کرتے بولا۔ سرحان، جب میں ایک بار سوچ لیتا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹا، برہان نے دور تو کہا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ دیکھو برہان، تم نہیں جانتے وہاں کیسے لوگ ہیں، وہاں بہت خطرناک لوگ بھی ہیں، سرحان نے سمجھانا چاہا۔ ہاں ریلی، ضرور مزہ آئے گا، برہان نے شانے اچکائے۔ سرحان لب بینچ چلا گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تو وہ فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ایسا کیا ہے وہاں جا کر پتہ چل جائے گا، برہان سرحان کے جاتے حس سے بڑبڑایا۔ برہان، یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا، ایک بار تو نے بات کرنی نہیں چاہیے مجھ سے بھی۔ عماد کو جب پتہ چلا کہ برہان الیکشن میں کھڑا ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ سبھی لاہور آئے تھے۔ سلیمان شاہ بھی اس بار حد سے زیادہ غصے میں تھے، انہیں بہت غصہ آیا تھا، پر فرق کس کو تھا؟ کیا ہو گیا عماد، تو بھی ان کی زبان بول رہا ہے، برہان نشانہ لگاتے اسٹوکر ٹیبل پر جھکا ہوا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ سلیمان شاہ باقی سب کو عماد نے چپ رہنے کا کہا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے گا، اس لیے وہ بے فکر تھا۔ برہان، میں تجھ سے ناراض ہوں، جبکہ حور بھی سمجھنے کی کوشش کرے تھے کیا ہو رہا ہے یہاں، جبکہ برہان خاموشی سے گیم میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتا کہ تیرا بزنس کون دیکھے گا، عماد نے منہ بناتے پوچھا۔ تو ہے نا، مجھے کوئی فکر نہیں، برہان سٹک رکھتے حور کے ساتھ ہی بیٹھا، ٹھیک کہا، اسی لیے خوش ہے تو، عماد بھی ساتھ بیٹھتے بولا۔ کیا ہو گیا عماد بھائی، اگر بھائی الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ویسے بھی ہمیں بھائی کو سپورٹ کرنا چاہیے حور برہان کے گلے لگتی خوشی سے ہنسی، چلو تم بھی شروع ہو جاؤ۔ عماد حور کے سر پر چپا لگاتے سیسی سا مسکرایا تھا، برہان بھی خوش ہوا، جس سے اس کا ڈمپل خوب نمایاں ہوا۔ آیت کہاں تھی تو، میں کب سے تجھے فون کر رہی ہوں۔ جیسے ہی آیت نے فون اٹھایا، ارم
چوری کیا وہ ارم اتنی بے چین کیوں، ایک ایسے گھوم کیوں رہی؟ آیت ارم کو ٹہلتے دیکھ الجھن سے بول، جب کہ وہ ابھی اپنے آفس سے آئی تھی واپس۔ آیت میرا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ہسپتال میں، ارم نے اس بار سے پوچھا۔ کیا یہ کیسا سوال ہے ارم؟ آیت ہنستی بولی، جب کہ وہ جانتی تھی کیونکہ ایان نے اس کو بتا دیا تو اس نے خود ہی اس کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی ارم جو بھی مان کے ساتھ کرنا چاہتی کر لے، پھر شاید اس کو غصہ کم ہو جائے۔ آیت جو پوچھا ہے وہ بتاؤ مجھے۔ ارم تیز سے سانس لیتے بولی، مان سے ہوئی تھی۔ اور کس سے ہونی تھی؟ آیت نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا پر کیسے مطلب میری؟ ارم حیران ہوتی اپنی دن میں بولے جا رہی تھی۔ ارم ایک منٹ میں بتاتی ہوں، سانس لو۔ آیت اس کی حالت دیکھتی جلدی سے سنجیدہ ہوئی۔ اس نے تمہارا نکاح 22 سے ہونے والا تھا، میں پاپا کے پاس کیوں کہا کہ تمہارا نکاح مار دے؟ آیت آرام سے بتا رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کہ آیت مجھے نہیں کرنا تھا اس سے نکاح جو کسی اور سے محبت کرتا تھا؟ ارم روتے بے بسی سے بولی۔ ارم کیا ہو گیا یار، تم مان سے محبت کرتی ہو، اور اگر تمہارا نکاح 22 سے ہو جاتا تو مجھے بتاؤ کہ کیا تم بائی کے ساتھ آگے بڑھ جاتی آسانی سے، اور کیا تم بائی کو وہ پیار دے پاتی جو مان کے لیے تمہارے دل میں تھا؟ بولو۔ آیت لوگوں سے لے کر جی، جبکہ ارم آیت کی بات پر خاموش ہوگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آیت جو کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کبھی بھی ایان کو وہ پیار نہ دے پاتی جو مان کے لیے اس کے دل میں تھا۔ دیکھو ارم، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ویسے بھی ہم نے مان کو مجبور نہیں کیا تھا۔ مطلب؟ ارم آیت کی بات کاٹتی جلدی سے پوچھنے لگی۔ مطلب اس دن میں نے پاپا سے بات کی تو وہ مجھ سے وجہ مانگ رہے تھے کہ میں ایسا کیوں چاہتی ہوں، تو میں نے کہا پاپا ہم نہیں چاہتے نا کہ مان نادیہ سے ملے، تو اگر مان کا نکاح ارم سے ہو گیا تو وہ کبھی بھی نادیہ کی طرف نہیں دیکھے گا، تو بس کچھ اور ایسی باتیں کرنی پڑی تو پاپا مان کی۔ اور پھر پاپا نے کہا اگر ماں نے انکار کیا تو میں نے یقین سے کہا وہ ایسا نہیں کرے گا، بس پھر وہی ہوا۔ برہان نے مان سے پوچھا۔ پاپا کے کہنے پر تو ماں نے ہاں کر دی سر کے سامنے۔ آیت نے مسکراتے کہا، خوش پتہ چل گیا تم کو۔ آیت نے اس کو بھی خوش کرنا چاہا، بعد میں بات کرتی ہوں۔ ارم کہتی فون کاٹ کے، پاگل آج برا لگ رہا ہے تم کو ارم، پر ایک دن تم ہی خوش ہوگی۔ آیت نے دل میں سوچا اور اس کو دعا دی، یار کوئی لڑکی لفٹ ہی نہیں کر پاتی آج کل۔ علی نے منہ بناتے سب سے کہا، جو سب آرام سے کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں سے شہریار، ایان، اسد اپنے نوٹس بنا رہے تھے، جبکہ سمارٹ حسن بکس کو دیکھ منہ بنا رہے تھے، اور علی دل کا حال بیان کر رہا تھا جس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ان 2 مہینے میں ان سب کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ جب پہلی بار ایان نے ان کی ملاقات سب لڑکیوں سے کروائی تو عاشق لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا کیونکہ وہ ان کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن پہلی غلطی سمجھ سب نے معاف کر دیا اور سب دوست بن گئے۔ کیا علی کبھی تو ان لڑکیوں کو دیکھنا بند کر، پھر وہ تیرے پاس آئیں گے؟ حسن نے چپس کھاتے یہ کہنا فرض سمجھا، کیا یار ہم سب اتنے خوبصورت ہیں پھر بھی کوئی لڑکی ہمیں نہیں دیکھتی؟ ایسا کیوں؟ علی رونے والی شکل بناتا مچلا، اس لیے میرے بھائی یہ لڑکیاں ہم جیسے لڑکوں سے زیادہ ہینڈسم کو دیکھتے، جن کو دیکھ ان کی سانس رک جائے۔ سمارٹ جلتے بولا، ہاں ہاں کیا اسمارٹ تو بھی شروع ہو گیا؟ سر نے ہنستے کہا، جب کہ آن بھی ان کو دیکھ رہے تو کیسے ایک لڑکی کے لیے مرتے جا رہے، اور نہیں تو کیا یار اسمارٹ حفیظ بولا، اب چپ کر جاؤ کیونکہ لڑکیاں آ رہی ہیں۔ شہریار نے تب کاسکی سے گویا ہوا، کیا ہوا ہمیں دیکھ کر چپ کیوں ہو گیا؟ حیا نے آتے ہی درخت کیا، جبکہ آیت ایمان سب ان کو غور سے دیکھ رہی تھی، کچھ نے بس ایسے آس پاس کی باتیں ہو رہی تھی، اور کیا کرنا ہے ہم نے؟ علی نے جلدی سے صفائی پیش کی، اچھا آس پاس کی باتوں سے مراد آس پاس کی لڑکیاں تھیں نا؟ حیا نے شوق نظروں سے پوچھا، جبکہ ایان بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی سب مسکرا رہے تھے کیونکہ علی کی کلاس لگ گئی تھی۔ نہیں یار کیا ہر وقت بس ایک یہی کام ہے ہمیں؟ حسن نے علی کا ساتھ دیا، چلو مان لیتے ہیں کہ تم لوگ ٹھیک بول رہی ہو، اب ایسے کیوں بیٹھے کلاس میں لیکچر نہیں لینا؟ پتہ ہے نا کس کی کلاس کا ٹائم ہے؟ وہ نے آتے ہی سب کو ڈرایا، پتہ ہے اس جلاد کو کیسے بھول سکتے ہم؟ سمار نے روتے دہائی دی، ہاں ہاں، جس پر سب بھرپور مسکرائے۔ صبح کے 9 بجے تھے اور وہ آئینے کے سامنے وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس سے خط میں ریسٹ واچ کلاک بند کرتے ہوئے تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ اوہو میرے بھائی ماشاءاللہ، کہاں جا رہا ہے تو؟ امان نے اوپر سے نیچے تک برہان کو دیکھتے پوچھا، جو بے نیاز اپنے بال بنا رہا تھا۔ اب آج کی ساری میٹنگ رات کی کارو حال کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ خوبصورت سی بھاری آواز کمرے میں گونجی،
اماد اب اس کے 2 مہینے میں ایک خاص بننے والے ملازم کو دیکھ رہا تھا جو میر پور سے اس کے ساتھ اب ہر وقت آتا تھا، جہاں بھی برہان جاتا تھا اور وہ سر جھکا کر کھڑا تھا، جبکہ اس کے دوسری طرف ہاشم تھا جس سے برہان مخاطب تھا۔ وہ کے ساتھ ہاشم نے آہستگی سے کہا اور وہاں سے گیا۔ خادم حسین جو کام کہا تھا ہوا، برہان نے تیز آواز میں پوچھا، جبکہ اماد خاموشی سے صاحب دیکھ رہا تھا، کیونکہ 2 مہینوں سے یہ سب اب عام سی بات تھی۔ برہان ان 2 مہینوں میں صرف تیسری بار اب آیا تھا، جبکہ وہ میر پور میں الیکشن کمپین کر رہا تھا اور ابھی بہت کم وقت کے لیے آیا تھا، کیونکہ آفس کی کچھ خاص میٹنگ سے جن میں اس کا ہونا ضروری تھا۔ برہان نے جھک کر ٹیبل سے سگریٹ کیس اٹھائے اور ایک سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا لیا۔ سائنس صاحب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، خادم حسین نے خوشامدی انداز میں جواب دیا۔ لائٹر سے سگریٹ جلاتے اس نے ہنکارا بڑا ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ حاضر سائیں خادم حسین کہتے ہی حکم بجا گیا۔ اب بول تو کیا بول رہا تھا؟ برہان نے اس بار سے پوچھا، جبکہ منہ سے اب دھواں چھوڑ رہا تھا۔ کچھ نہیں، یہ بتا ابھی تو نے اس خاص ملازم سے کیا کہا تھا؟ ماں نے مطلب کی بات پوچھی۔ وہ میر پور میں ایک بڑی پارٹی رکھی گئی ہے جس میں سب بڑے لوگ جیسے سیاسی، بزنس وزیر وغیرہ آئیں گے۔ برہان نے شانے اچکائے۔ پارٹی کس لیے؟ اماد نے الجھ سے سمجھنا چاہا۔ اس لیے 2 مہینوں سے میں وہاں پر کام کروا رہا ہوں، سب پارٹی کے لوگ مجھ سے ملنا چاہتے اس لیے۔ برہان نے سگریٹ سلگاتے کہا۔ اماد نے سمجھتے کہا، چلو جونی نہیں جانا؟ برہان اماد کو سوچتا دیکھ جلدی سے بولا، آج تو جونی جائے گا؟ اماد نے حیران ہوتے پوچھا، ہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ برہان نے آئی برو اچکائی، نہیں چل اماد ہوش ہوتا بولا، ساتھ جونی کے لیے نکلے۔ اوف، آج جونی میں کتنا رش رہا ہے۔ نعمان گاڑی سے نکلتے سہان سے بولا، کیا ہو گیا؟ پہلے بھی اتنے ہی اسٹوڈنٹ ہوتے؟ سہان نے نعمان کے ساتھ قدم بڑھاتے سرسری سا کہا، ویسے آج جونی کیا لینے آئے ہیں ہم؟ نعمان نے سہان کو دیکھتے پوچھا۔ لیکچر لینے۔ سہان کلاسز اتارتے جلدی سے جونی میں دال ہوا۔ اس کی نظر کسی کو بہت بےتابی سے ڈھونڈی تھی۔ آج وہ کھل کر آئے سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یار میں بتا رہا ہوں، کل کو میں سر جلال کی کلاس میں نہیں جاؤں گا لینے۔ ہلکی سے ہنکارا بڑا، ٹھیک ہے کل نہ اگلے دن تو آنا ہے نا؟ اسد نے مذاق بناتے کہا۔ سہان تھا بھی ایان بڑا تیزی سے سہان کی طرف گیا، جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سہان جیسے ہی ایان قریب گیا خوشی سے ملا، جبکہ علی کا نعمان کو دیکھتے منہ بنا۔ کیسی ہو ایان؟ سہان نے مسکراتے استفسار کیا۔ میں ٹھیک، تم جہاں؟ ایان نے سوال کیا۔ بس دل کیا تو آگے، سہان سرسی سا بولا۔ جسے سے ملو، یہ ہے نعمان خان میرا دوست۔ سہان نے ایان لوگوں سے کہا جو اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ علی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ نعمان نے 2 ٹوک پوچھا۔ بھائی بہت اچھی، علی نے گھبراتے کہا، جبکہ سب خاموش ہنسی سے علی کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ارے بھائی آئے ہیں، چلو آئے تم لوگوں کو ان سے ملواتی ہوں۔ جیسے ہی حیا نے دیکھا جلدی سے بھاگے، جبکہ حور کسی سے منہ پر بات کر رہی تھی میسج کے ذریعے۔ بھائی آپ یہاں؟ حیا آتے ہی خوشی سے گلے ملے، ساتھ ہی سب سے ملوانے لگی۔ ارے یہ کہاں گئی؟ اچھا اس سے ملیے، یہ ہے حور شاہ۔ حیا حور کو پیچھے سے آگے لاتی اونچی آواز میں بولی۔ جیسے ہی حور آ گئی، اپنے سامنے سہان کو دیکھ ٹھٹک سے گئی، جس نے بلیک جینس، ریڈ شرٹ، اوپر بلیک کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جبکہ سہان بھی اپنے سامنے اس پری کو دیکھ رہا، جس نے بلو جینس، اوپر بلیک شرٹ، جس پر ریڈ کلر کی کڑھائی کی ہوئی تھی، گلے میں بہت اچھے سے دوپٹے کو مفلر کی طرح ڈالا ہوا تھا، بھورے بال کمر پر جھول رہے تھے، کالی آنکھیں جس میں کاجل بہت اچھے سے ڈالا ہوا تھا، ہر میک اپ سے پاک چہرہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے نعمان سے سلام دعا لیا، اونچی آواز میں بولی، کیونکہ سہان اسی کو ہی دیکھ رہا تھا جس سے وہ چمسی رہی تھی۔ چلو کینٹین میں چلتے ہیں، آیا نے سب سے کہا، اور سب آگے گئے۔ جبکہ حور جلدی سے دوسری طرف ہوئی تو سامنے ہی سہان تیزی سے آیا۔ تم نے مجھ سے سلام دعا نہیں کی، پر میرے دوست کی ایسا کیوں؟ سہان نے ساتھ پر آہستہ دریافت کیا۔ اچھا آپ کو برا لگا میں نے سلام کیا تھا، پر آپ ہی کہیں کھوئے ہوئے تھے جو میرا سلام نہیں سن سکے؟ حور ترکی پر ترکی بولی، ہاتھ باندھتے اس کو دیکھنے لگی جو اب اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں تم کو گھور رہا تھا؟ سہان نے اس بار سے پوچھا۔ ہاں میں نے تو نہیں کہا، لیکن اب تم نے کہہ دیا تو شاید۔ حور نے آنکھ دباتے حصہ برابر گیا اور پاس سے گزری، جبکہ سہان دور تک کچھ زیادہ دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا؟ اس کے سامنے سہان دل میں سوچ رہا تھا۔ نہیں چاہ تجھے پتہ ہے نا کہ تجھ کو بدلہ لینا؟ سہان نے یاد کرتے سوچا اور آگے کی طرف گیا۔ ادبی ستارہ سے بات کر کے
ہٹی تھی۔ جب اس نے سامنے اپنے سہان کو دیکھا تو ٹھٹک سی کی، جبکہ وہ بہت خوشی سے اس کو دیکھ رہا تھا اور 8 سال بعد وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ بدل گیا تھا؟ وہ آج کتنی خوبصورت ہو گئی تھی، وہ کتنی الگ لگ رہی تھی۔ جبکہ آج سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بولے، کیا ہوا؟ شہزادی اپنے شاہ سے بات نہیں کرو گی؟ جیسے سہان نے دیکھا کہ وہ الجھتی ہے تو جلدی سے پیار سے پوچھے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کو برا لگے گا۔ اور شہزادی کہا پھر کبھی نہیں؟ آیت غصے سے کہنا چاہتی تھی پر وہ اس پر غصہ کر نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو حمل سے بولے، اچھا ٹھیک ہے بابا، تو آئے تم مجھے دیکھ خوش نہیں ہوئی؟ سہان بات کرنا چاہتا تھا تو جو دل میں آئے پوچھ لے، اگر کہوں کہ نہیں ہوئی تو کیا کریں گے آپ؟ آیت نے شاہ کہنے سے خود کو روکا، کیونکہ وہ اس سے حد سے زیادہ ناراض تھی کہ اس نے اس کو اپنی مانگ کیوں بنائی جبکہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ ہاں ہاں تم جھوٹ بول رہی ہو، سہان نے غور سے دیکھتے کہہ کر لگایا۔ کہا ٹھیک ہے خدا حافظ۔ آیت کہتی تیزی سے گرنے لگی تو سہان آگے ہوا، نہیں شہزادی اب بھی نہیں، مجھے تم سے بات کرنی۔ سہان نے خوشی کے عالم میں گویا پر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آیت کرب سے بولی، اور ہاں آج کے بعد جہاں نہیں آنا، میں تو ہر روز آؤں گا۔ آج میری دوست میری شہزادی یہاں پر آتی ہے۔ سہان نے ہلکے پھلکے سے کہا، دوست کیا؟ سچ میں؟ آیت نے حیران ہوتے پوچھا۔ آپ کی میری دوستی اس دن ختم ہو گئی جب آپ نے کہا کہ میں آپ کی مانگ ہوئی، اس دن سب کچھ ختم ہو گیا تھا ہمارے درمیان۔ آیت نے آنسو سے نم لہجے میں بولا اور وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ وہ ابھی یوں نہیں آیا تھا جب اس کے گارڈ نے بھاگ کر گاڑی کا ڈور کھولا اور وہ ایک پرکشش ادا سے آگے بڑھا، جبکہ مات بے ساتھ اشا، تجھے آج سوٹ نہیں جینس وغیرہ ڈال کر آنی چاہیے تھی۔ امان نے ساتھ قدم ملاتے استفسار کیا، جبکہ ڈارک گلاسز لگائے ایک مغرور چال چلتے جا رہا تھا۔ ہر لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت اس یونی میں سب سے الگ لگ رہا تھا، جبکہ ہر کوئی اس کو بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر کسی سے بے خبر آگے جا رہا تھا، جبکہ گارڈ کو برہان نے وہاں ہی روک دیا تھا۔ برہان کبھی بھی گارڈ ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ اگر اس نے اکرم سے وعدہ نہ لیا ہو تو اماں تجھے پتہ تو ہے مجھے سب جیسا بننا اچھا نہیں لگتا۔ میں سب سے الگ اس لیے ہوں کہ لوگ میری طرح بنے، نہ کہ میں۔ برہان بالوں میں ہاتھ پھیرتے دل فریب سے بولا، یار یہ کتنا ہینڈسم ہے، میں نے جو کچھ سنا تھا نا اس کے بارے میں، وہ اس سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ ایک لڑکی برہان کو دیکھتے اپنے دوست سے بولی، جبکہ ہر کوئی اس کو بھرپور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ یار یہ تو وہی ہے نا جو کل ٹی وی پر نیوز میں آ رہا تھا۔ جیسے ہی برہان کلاس کی طرف گیا کچھ لڑکے اس کو دیکھ کر سرگوشی کرنے لگے۔